اب یہاں پر رک کر میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور غوث پاک کا نیاز کرتے ہیں، جو اپنے والدین کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کرتے ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز کے دیگ پکاتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر سیرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنو گے تو تم کو پتہ چلتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے ماں کی خدمت کو اس طرح انجام دے رہے ہیں کہ ذرہ برابر کوئی ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ نیاز پکانے والوں، صرف نیاز پکانے سے یہ نہیں کہ غوث پاک آپ سے خوش ہو جائے گا، نیاز پکانے کے ساتھ ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بھی عمل کرو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی والدین کی نافرمانی نہیں کی، کبھی ماں کے دل کو کبھی نہیں دکھایا، کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں بولا آپ نے کہ ماں کی شان میں ذرہ برابر کوئی بے ادبی ہو جائے۔ اور یہاں لوگ یہاں خاص کر کے نوجوان 20 سال کے ہو جاتے ہیں، 20 سال کے 25 سال کے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جملہ جو کہتے ہیں نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جملہ وہ ماں کے لیے، وہ باپ کے لیے، سمجھ لو کہ وہ جملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یوں سمجھ لو کہ انسان جو ہے نا، یوں سمجھ لو کہ وہ مرنے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ وہ جملہ بڑا آسان ہوتا ہے بولنا، جب بچے جوان ہوتے ہیں نا تو باپ سے کہتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا ہے تم نے ہمارے لیے۔ جب بچے جوان ہوتے ہیں کبھی سوچنا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا کہ جملہ کتنا سخت ہے، یہ کیا ہے تمہارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ تم کو انہوں نے پرورش کی ہے، تمہیں 20 سال 22 سال 25 سال کا بنا دیا، تم کو تمہاری شادی کرا دی اس نے، تمہاری پرورش کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا کبھی دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا، بارش کو بارش نہیں سمجھا، سردی کو سردی نہیں سمجھا، اور ہر حال میں تمہاری پرورش کے لیے راتوں کی نیندیں خراب کر دی ہیں، دن کا چین خراب کر دیا ہے۔ طبیعت خراب ہونے کے باوجود وہ کام پر نکلتے ہیں تمہارے والد، اور تم بڑے ہونے کے بعد بڑے آسانی سے جملہ کہہ دیتے ہو کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ارے تم کو اگر بچپن میں تم کو چھوڑ دیتے نا سڑک پر، سوچو ذرا بیٹھ کے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں اور ماں باپ کو کہہ دیتے بڑے آسانی سے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، وہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ اگر بچپن میں ان کو سڑک پر چھوڑ دیتے تھے نا تو بھیک مانگنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا کوئی راستہ مجھے بتاؤ نا۔ وہ ماں اگر تم کو بچپن میں چھوڑ دیتے تھے سڑک پر لے جا کر کے، تمہارا ٹھکانہ کیا ہوتا؟ تم کو پلاٹ خرید کے دیا، گھر بنا کے دیا، سارا سب کچھ کر کے دیا، تم آئی ڈی بن کے اگر 9 10 11 12 بجے تک سوتے پڑے رہو گے اور پھر اپنے باپ سے اپنے ماں سے کہو گے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تو پھر سوچو کہ تم سے بڑھ کر تم سے بڑا کوئی جاہل دنیا میں ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ بڑے آسان ہے، بڑے ہی سخت جملے اپنے والدین کو بول دیتے ہیں، بڑے ہی سخت جملے، یہاں تک کہ بعض میں کہتا ہوں کہ وہ کم بخت ہے جو اپنے والدین پر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، گالی بک دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے گالی بک دیتے، ان کو کہتے ہیں کہ تمہارا اس گھر میں کیا ہے؟ تم نے کہا تیرا گھر کہاں سے ہو گیا بے؟ تو نے کب خریدا؟ انہوں نے خریدا، انہوں نے تیرے لیے گھر بنایا ہے، اور تو بڑھاپا ہوا اس کو آ گیا تو کہتا تو گھر سے نکل جا، تیری اتنی جرات۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز بھی پکاؤ، یہ منع نہیں کرتا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، نیاز پکانے کے ساتھ ساتھ آپ سیرت غوث پاک کو بھی دیکھو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے، کیا درس ملتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے۔ آپ نے کبھی والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ اپنے والدہ کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ 18 سال کی عمر، جب آپ کی عمر شریف بڑھ گئی، 18 سال کی عمر ہوئی، تو اتنے بڑے ولی ہیں اللہ کے، اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ آپ مکتب میں جاتے ہیں، ولایت کا اعلان ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے آپ ولی ہوئے، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے ولایت کے چرچے ہوئے، لیکن اس کے باوجود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ولی کہ آپ ایک دن آپ گھر سے نہ کھیت میں جا رہے تھے یا آپ کے باغ میں جا رہے تھے، حج کا مہینہ چل رہا تھا، تو آپ نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا سامنے کی طرف تو آپ کے شہر جیلان اور مکہ المکرمہ کے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کتنے کلومیٹر کا؟ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آپ نے گھر سے نکلے، نگاہ اٹھا کے دیکھا، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے آپ کو مکہ المکرمہ دکھائی دینے لگا۔ روضہ رسول کی زیارت ہوئی آپ کی، آپ اپنے والدہ کے پاس آئے، اجازت طلب کی، ماں میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یہاں پر رکو اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر عمل کرو۔
کہ غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، مکتب میں جاتے ولایت کا چرچا ہوتا ہے، گھر سے نکلتے اتنے بڑے ولی کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آپ کو مکہ المکرمہ دکھائی دیتا ہے، روضہ رسول کی زیارت ہو جاتی ہے، آپ کے ولادت سے پہلے ہی آپ کے ولایت کے چرچے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں پر نا جاہل پیر، پھر میں ادھر لوٹ کے آؤں گا، جن کو استنجا کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے کہ استنجا کس طرح سے کی جاتی ہے، جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انسان کب کب ناپاک ہوتا ہے، اور ناپاک ہو جائے تو اگر پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ باتیں کرتے نا کہ بڑے بڑے جو ولیوں نے وہ دعویٰ نہیں کہ وہ دعویٰ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے جن کو اللہ نے بڑے رفعت بلندی مقام عطا کی ہے، وہ دعویٰ نہیں کرتا جو یہ جھنڈو بام جس کو استنجا کرنے کا طریقہ پتہ نہیں، ہاں وہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں تو بڑے بڑے اللہ کے ولیوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ کچھ عطائی لوگ، میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا، ان عطائی لوگوں سے بچنا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو چیزیں غوث پاک کو عطا ہو گیا تھا مجھے بھی وہ عطا ہو گیا ہے، جو سرکار غریب نواز کو عطا ہوا تھا مجھے بھی عطا ہو گیا ہے۔ یہ جاہل جن کو استنجا کرنے کا طریقہ پتہ نہیں، جس کو ناپاک انسان کب ہوتا ہے یہ پتہ نہیں، ناپاک ہو جائے تو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ پتہ نہیں، اور وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب عطا ہو گیا مجھے، تو یہ عطائی لوگ ہیں۔ علم دین غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا پچھلے جمعوں کو، پھر دوہرا رہا میں جملہ تاکہ اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ ولی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے کہ کرامت دکھائے، ولایت کا معیار کرامت پر نہیں ہے، ولایت کا معیار شریعت مطہرہ کے پابند ہونا چاہیے، پہلے حضور کے شریعت مطہرہ کے پابند جو ہو وہی اللہ کے ولی ہے وقت کے، اور جو شریعت کے نہ مانے تو ولی کبھی نہیں ہو سکتا، ولا ضرور ہو سکتا ہے، اور پیر نہیں ہو سکتا، وہ پیر ہو سکتا ہے، پیر جو شریعت کو نہ مانے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ حضور آپ کو اتنا بلند مقام کیسے مل گیا، کتنے بڑے مقام پر پہنچے ہوئے آپ، اتنا بلند مقام کیسے ملا آپ کو؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا، میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھتے سیکھتے، علم ظاہر علم باطن سیکھتے سیکھتے میں قطب الاقطاب کے مقام پر پہنچ گیا ہوں، اور یہاں بغیر علم کے ولایت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، استنجا کرنے کا طریقہ پتہ نہیں، بڑے ولی صاحب بن بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، اور سیرت کو پڑھنے یا سننے کے بعد اس سے ہمیں سبق کیا حاصل کرنا چاہیے، ہمیں تعلیم کیا ملتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سیرت سے ہمیں تعلیم کیا دی ہے اپنی زندگی میں، انہوں نے وہ تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف نیاز پکانے سے کوئی عاشق غوث اعظم نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ نیاز پکایا تھا کہ نہیں پکایا تھا، 1 کنٹل کا نیاز پکایا تھا کہ نہیں پکایا تھا، نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا قیامت کے دن نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا، صاحب نصاب تو تھا تو زکوٰۃ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، صاحب استطاعت تھا تو حج کرنے گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ 1 کنٹل کا نیاز پکایا کہ نہیں پکایا۔ ہاں نیاز کے مخالف میں نہیں بول رہا میں، نیاز پکاؤ یہ بھی ٹھیک ہے، برکت والا عمل ہے، کرنا چاہیے، لیکن فرائض کو چھوڑ کے نوافل کی طرف جانا یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ نماز پہلے پڑھو۔ غوث پاک نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے ڈیگے پکاؤ نماز چھوڑ دو، کبھی غوث پاک نے ایسے کہا ہے تو مجھے بتا دو۔ غوث پاک نے کبھی ایسا تو نہیں فرمایا نا کہ تم زکوٰۃ نہیں دینا اور ان پیسوں کا نیاز پکانا، ایسا تو کبھی نہیں کہا غوث پاک نے، نہ آپ کی سیرت طیبہ سے کبھی ایسی کوئی بات ہمیں ملتی ہے۔ بہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔